اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے شہنشاہ بازنطین ہرکل کے نام سلامتی ہو اس پر جس نے راہ راست اختیار کی۔ میں آپ کو حق کی دعوت دیتا ہوں۔ کسرا شہنشاہ فارس، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ کی نجات صرف اسلام میں ہے، قبول کر لیں اسلام۔ تم درواہے بیابانوں سے نکل کر ہم کو یہ بتانے آئے ہو کہ ہمیں کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ چچا کی موت کے بعد مکہ میں جناب رسول اللہ کو کوئی مددگار نہ رہا۔ تب وہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ ایک روز تبلیغ اسلام کے لیے طائف گئے، جہاں شرارتی بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ رک جاؤ، رک جاؤ، مت مارو، مت مارو، رک جاؤ، دور ہٹ جاؤ، مت مارو، مت مارو، رک جاؤ، رک جاؤ۔ 70 لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے، جنہوں نے تپتے صحرا کا 250 میل لمبا سفر پیدل طے کیا۔ یہ وہ سفر ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ کتنے دور رس تھے یہ نتائج، کتنے گہرے نقوش ہیں اس سفر کے۔ اس سفر سے مسلمانوں کا سنہ ہجری شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جن میں مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے نشان ملے۔ حضرت مکہ ہی میں رہے، جان لیوا خطروں میں گھرے ہوئے، مگر وہ وہیں رہے جب تک مسلمان بحفاظت یثرب نہ پہنچ گئے۔ علی، اس کا بھائی وہاں لیٹا تھا اس پر قربان ہونے کے لیے۔ یہ ہم کن لوگوں سے لڑ رہے ہیں؟ وہ دور نہیں گیا ہوگا۔ محمد، اگر تم باہر نکل آؤ ہم تمہیں زندہ مکہ لے جائیں گے۔ محمد باہر آ جاؤ۔ وہ یہاں نہیں ہو سکتا، جالا کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ کبوتروں نے تو گھونسلہ بھی بنا رکھا ہے۔ ہم نے پیچھا کرنے میں غلطی کی، ہمیں شمال کی طرف جانا چاہیے تھا۔ تو پھر چلیں، ابھی وقت ہے کہ ہم انہیں پکڑ سکیں۔ وہ سلامت ہے۔ چپ چاپ بھاگ جا، کہیں دکھاوے کے لیے تجھے آزاد نہ کرنا پڑے۔
آمدید شہر مدینہ، یہ شہر آپ کے قدموں کی برکت کو خوش آمدید کہتا ہے یا رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ابھی ابھی رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی ہے، لڑو اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، ایک اللہ کی عبادت ہو، پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ رسول اللہ کا حکم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو گے۔ تم کسی عورت، بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کسی معذور کو نشانہ نہیں بناؤ گے، کھیتوں میں کام کرتے کسی دہقان پر انگلی نہیں اٹھاؤ گے، تم درختوں کو نہیں کاٹو گے، صرف ان پر وار کرو گے جنہوں نے تمہیں شہر بدر کیا، جنہوں نے تمہارے حقوق پامال کیے، مال لوٹا اور خود کو مالا مال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اللہ نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر صاف ستھرا رکھ، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سو یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نہ بدلہ لیا نہ لینے دیا۔ انہوں نے مکہ کی حرمت قائم کی، مکہ میں کسی جاندار کی جان نہیں لی جائے گی، نہ کسی کا سر کاٹا جائے گا، نہ کوئی درخت۔ جلد ہی سارے عرب نے اسلام قبول کر لیا اور پورے کے پورے اسلام کے رنگ برنگے گئے۔ یہ سب کچھ آن حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وقت نزدیک ہے۔ آپ کی نبوت کا ایک عظیم پہلو آپ کی ختم نبوت ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اس پیغام حق کو جو تم تک پہنچ چکا ہے
ان تک پہنچا دو جن تک نہیں پہنچا۔ حمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پڑھو۔ سے کہا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند، تب بھی اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے سونپا۔ سورج لپیٹ دیا جائے، جب تارے جھڑ پڑیں، جب پہاڑ چلائے جائیں، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی درندے ہاکیں جائیں، جب سمندر ابل پڑیں، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں اور جب زندہ دبائی جانے والی بچی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں اور جب آسمان کھینچ لیا جائے، تب ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لائی ہے۔ اس غلام کے 100 دینار دینے کو تیار ہیں۔ یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے کہ ہم سزا کے بعد غلاموں کا سودا کریں۔ میں نے امیہ سے پوچھا ہے 200۔ اگر غلاموں کی قیمتیں اسی طرح بڑھنے لگی تو ایک دن ذاتی کام خود کرنا پڑیں گے ہمیں۔ لے جاؤ اسے، رکھو یا مار ڈالو، اب یہ میرے کام کا نہیں۔ چھٹ گئے، اب روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ روشنی کا مینار ہے، وہ نشان منزل ہے، وہ نور علم ہے۔ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں کعبہ کو چلو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ظلمت سے نور کی طرف آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر چلو کعبہ کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا مکہ چھوڑ دیں۔ اگر نہ گئے تو وہ سب کو مار دیں گے ایک ایک کر کے۔ حضور کہتے ہیں کہ حبشہ کا بادشاہ ایک عیسائی ہے اور اس کے ملک میں سب برابر ہیں۔ تو پھر فوراً نکلو آج ہی۔ وہ کہتا ہوں تو رسول اللہ کہتے، محمد ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، سچ بولو، اپنے پڑوس کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا کہ اپنا، خیرات دو چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، عورت کی بے حرمتی مت کرو، یتیموں کے والی بنو، لکڑی اور پتھر کے ان خداؤں سے منہ موڑ لو سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک الگ جگہ گئی تو ہم نے اس کی طرف جبریل کو بھیجا تو بولا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے ایک پاک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ بولی میرا بیٹا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ جبرائیل بولے، تیرے رب نے فرمایا یہ ہوگا، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کر اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ٹھہر چکا۔